السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، ڈپریشن، مایوسی اور ملکی حالات کے حوالے سے ایک ایمبیگوٹی یا ہم گومگو کی کیفیت اور جس کنفیوژن کا شکار ہیں ملکی سطح پر جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں عام آدمی جس انداز میں متاثر ہو رہا ہے اسے امید کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ اس ملک کا بنے گا کیا، اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، اور ہم کیسے اپنی سمت کو درست کر کے 25 کروڑ لوگوں کو امید کی کوئی راہ دکھا سکتے ہیں، اور امید کی راہ کا مطلب ہے ہم انہیں زندگی سے آشنا کر سکتے ہیں۔ اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف تجزیہ کار کرنل سیف قریشی کو۔ ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا، گزارش ہے کہ اس وقت حالات اس نہج کو آن پہنچے ہیں کہ خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں صرف بجلی کے بلوں کو دیکھ کے، تو آپ بتائیں کہ یہ 25 کروڑ لوگ ہیں، انہیں ریسکیو کرنے کا کوئی پلان ریاست کے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ بھائی، میں بڑی تفتیش اور بڑی اسٹڈی کرتا رہا یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ ہماری حکومتوں نے کیا کیا قدم اٹھائے کہ ہم آج کا دن نہ دیکھتے۔ پچھلی 7 دہائیوں میں جو بھی حکومت رہی کہ انہوں نے معاشی سائٹ کے اوپر ملک کو کس طریقے سے اس کی بنیاد رکھی اور عمارت کو کیسے کھڑا کیا۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کمی نہیں رہ گئی بلکہ بہت زیادہ بلنڈر کیے گئے، ابھی گنجائش نہیں ہے۔ میں بڑی ریزرویشن سے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی اگر ڈیلے ہوئی تو لوگ نہیں گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ اگر کسی کا اندازہ ہے کہ بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل اور باقی دیگر تمام اشیاء اسی طریقے سے غریبوں کا خون سے نکالتے رہے، یہ نہیں نکلیں گے آگے۔ کرن صاحب، ایسے مذاق نہیں ریاست نے بنا لیا کہ جب سورس آف انکم بڑھانے کا ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے، اور جب کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا اور بیرونی ٹیکسیز اور ہم پوری طرح سے پریشر میں آتے ہیں، انہیں یہ بہت آسان لگتا ہے کہ جی بجلی کا بل بڑھا دو، گیس کا بل بڑھا دو، پیٹرول کی قیمتیں آئروز بڑھا دو، یعنی وہ چیزیں جن سے ڈائریکٹ ایک کنزیومر اور عام آدمی متاثر ہوتا ہے، آپ اسی کی گردن دبانے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ریاست کو ترقی دینے کا ماسٹر پلان ہی کوئی نہیں ہے۔ یقینی طور پہ معاویہ صاحب ایسے ہی ہے، ریاست کے پاس بے انتہا وسائل ہے۔ اگر یہ میں پوچھنا چاہوں کہ پچھلی 7 دہائیوں میں قدرتی وسائل جو کہ 53 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہیں، مائن منرل ہیں، آئل گیس ہے، آپ کی زمینیں ہیں، ان کی فصلیں ہیں، آپ کے فارسٹ ہیں، آپ کے پاس پانی مقدار میں کافی ہے، آپ کے پاس دنیا کا بہترین آبپاشی کا نظام ہے، اور آپ کے پاس محنت کرنے والی لیبر ہے، مناسب اور سستی قیمت کے اوپر لیبر اویلیبل ہے۔ تو پھر یہ چوک، پھر یہ بلنڈر کیوں ہوتی رہی؟ نہ ہم نے قوم بنائی، ہم نے قوم کو جو دینا چاہیے تھا کہ ہمارا ہر فرد جو ہے وہ قوم کی طرف کنٹریبیوٹ کرے، وہ پاکستان کی طرف کنٹریبیوٹ کرے، وہ ایک پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے فخر محسوس کرے، وہ پاکستان کا پاسپورٹ لے کے باہر جائے تو سینہ تان کے جائے۔ ہم نے نہ قوم بنائی، ہم نے کھلا چھوڑ دیا۔ اس قسم کے جرائم ہو رہے ہیں کہ وہ ٹی وی کے اوپر دیکھ کے وہ ایسے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ ٹی وی کے اوپر سننا اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ بچیاں 5 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی مرڈر کی جا رہی ہیں، زیادتی کی۔ میں کیا آپ کو بتاؤں، اس قسم کی ہم گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں چند ایک افراد، اور اس کے بعد وہ حرکتیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم ڈٹرنس کریٹ نہیں کر سکے اپنے عدالتی نظام میں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ میڈیا ایسی ہی خبروں کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو فیوچر کے لیے وہ گلیمر بن جاتی ہیں۔
اس میں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ خبر ہے جو بہت چلتی ہے جی اور ہم پوری سوسائٹی کو انسیکیورٹی کا احساس بھی دلاتے ہیں. پوری سوسائٹی کو 25 کروڑ لوگوں کو ایک واقعے کی بنیاد پہ ہم 15 دن اتنا گھماتے ہیں اس واقعے کو کہ ہر شہری ریاست کا وہ ڈر جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری بچی بھی غیر محفوظ ہے, میری بیٹی بھی غیر محفوظ ہے. تو میڈیا بھی جو رول پلے کر رہا ہے وہ پازیٹیو تو نہیں ہے. میڈیا کا رول انتہائی آبجیکشنیبل ہے. میڈیا کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک گھنٹہ ضائع کرتے ہیں روزانہ. اس کے اندر ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جن کا صرف ایک ہی شعبے سے تعلق ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس شعبے سے ہمارے میڈیا کے اینکر خود بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی کولیگ کو, اپنے ہی ماڈلز کو, اپنے ہی فلم کے اور ڈراموں کے جو سٹارز ہیں ان سے باہر نہیں نکلتے. بہت کم آپ دیکھیں گے کہ وہ سے باہر نکل کے وہ لوگ جنہوں نے سائنس میں, تعلیم میں, صنعت میں, اکانومی میں, موریلٹی میں, ہارڈشپ میں, لیبر میں محنت کی ہو اور اپنا نام پیدا کیا ہو, کہ ان کی لائن وہ کتنے لوگ بلائے جاتے ہیں, ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں. ایسی مثالیں. آیا ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں قوم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں اپنی جگت بازی میں. آیا ہم نے جگت بازی کا مقابلہ جیتا ہے دنیا. پروگرامز جو ہیں وہ میڈیا کے تھرو زیادہ نشر کیے جا رہے ہیں. جی, اور پھر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ میڈیا جب خبروں پہ آتا ہے تو کون سی خبریں دیتا ہے؟ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بچی کسی گھر کے اندر ملازمہ تھی تو اس سے زیادہ ڈھونڈتا ہے اور اس کو پھر کھینچتا ہے مہینوں کے حساب سے. پھر اس کے بعد ان بچیوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے زیادہ. یار ادھر تو ساری, اور یہ واقعات ساری دنیا میں ہوتے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں ہوتے. کرمنل سائیڈ ہر انسان میں ساری دنیا میں ہے, اور کرمنل واقعات اس قسم کے امورل واقعات ہم سے کجا زیادہ ویسٹ میں یا ایسٹ میں ہوتے ہوں گے, مگر وہ لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے کنٹرول کرتے ہیں کہ اپنی قوم کی عزت, احترام عالمی شعبوں میں اور عالمی ملکوں کے سامنے اپنا ایک نام اچھا جائے, برا نہ جائے. وہ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جو انہوں نے خبر دینی ضرور ہے, چلو دینی ضرورت ہے, وہ ایک آدھ دفعہ دے دیں. آپ اپنا فرض بھی پورا کر دیں اور اس کے بعد اس خبر کو تھوڑا سا ذرا نیچے کر کے قوم کو بلڈ اپ کریں. تمام میڈیا, تمام سٹیٹ پلر, تمام بیوروکریٹ, تمام سیاستدان, تمام صنعتکار, ہر بندہ صبح اٹھے اور شام کو یہ سوچے کہ میں نے اپنی قوم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آج کیا دیا. کہنا صاحب, ہماری جو اس کا معاشی صورتحال ہے, ایسے لگتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ایک ان بلٹ فیچر ہے ہمارے فیصلہ سازوں میں کہ ہم نے ڈی اسٹیبلٹی کا ہی شاید پلان کیا ہوا تھا. آپ اگر دیکھیے کہ پچھلے کئی سالوں سے سوائے ڈی اسٹیبلائزیشن کے اور ہمارے کی پلیئر کی اسپیشلائزیشن کو ہی ہر بندہ ہر اپوائنٹمنٹ پہ عزت و احترام سے, میں کہوں گا صدر محترم سے لے کے تو نیچے تک, عمران خان صاحب سے لے کے جس دن سے عمران خان صاحب نے کنٹینر لگایا یا ان سے لگوایا گیا آج تک, آیا ہر روز وہ اور ان کے فالوور اور ان کی پارٹی اور کئی ایسے دیگر ایلیمنٹ اور پارٹی, آیا جب وہ بولتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کا افیکٹ میری قوم پہ, میرے ملک پہ کیا ہوگا, کتنا نقصان ہوگا. یہ بات کرنے والی ہے یا کہ یہ بات خاموشی اختیار کرنے والی ہے. آپ خاموشی بذات خود ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے. سائلنس از دی اسٹرانگیسٹ پاور ان دی ورلڈ. آپ جب خاموش ہوتے ہیں تو سب بات ساری قوم سمجھ جاتی ہے کہ یہ خاموش کیوں ہے. آپ خدا کا خوف کریں, میڈیا والے بھی, سیاستدان بھی اور دیگر اسٹیٹ پلرز بھی, کہ ہر وہ قدم اٹھائیں جس میں ملک آپ کا سٹیبل کنٹری نظر آئے, جس میں اکانومی سٹیبل ہو, جس میں لوگوں کے حالات واقعات بہتر ہوں, اور جب وہ کوئی کسی پاکستانی کا نام لے تو پاکستان والا سینہ تان کے فیس کر سکے. ابھی میں آتا ہوں جی اکانومی پہ. پچھلے ایک ہفتے سے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, عورتیں, بچے, ملازم پیشہ لوگ, مزدور اور ایون کھاتے پیتے لوگ. تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ سے بجلی کا بل دوگنا ہو گیا, کدھر سے دیں؟ صحیح بات. یہ سوال میں سب اسٹیٹ پلر سے پوچھنا چاہتا ہوں.
باقی اپوائنٹمنٹ سیاستدان تو آتے جاتے ہیں اپنے ٹینور کے مطابق، مگر جن لوگوں نے اپنی عمر گزار دی ہے اداروں میں، عدلیہ ہے، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہر روز ان کا ایک فیصلہ یہ ملک کو سٹیبل کرتا ہے یا ڈی سٹیبل کرتا ہے. ایسے انصاف تو ادھر 20-30 سال عام لوگ کو نہیں ملتا، خاص کو 20-30 منٹوں میں بھی مل جاتا ہے. جی ایسے مگر جو آپ کے 95% لوگ ہیں ان کو تو انصاف کے لیے ایک سٹیپ نہیں، ان کو انصاف کے لیے سول جج، سول عدالتیں، سیشن عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ان کو 4 سیڑھیاں اور 4 دہائیوں میں جانی پڑتی ہیں. تو 40 سال کا 2 سے 3 نسلوں میں جا کے 2-3 نسلوں میں جا کے غور کریں جج صاحبان اور ہماری بار کونسلز. میری گزارش ہے ان سے کہ غور کریں وہ دنیا یہ، اور جب یہ غور کریں گے لوگوں کے دکھ کم ہوں گے، ان کو انصاف جلدی ملے گا، تو کرائم بھی کم ہوں گے، آپ کی سٹیبلٹی ملک کی بڑھے گی، آپ کی انکم بڑھے گی. باہر کے انویسٹر آئیں گے ادھر، جب ان کو پتا ہوگا کہ ہم ادھر انویسٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ اگر کوئی فراڈ ہوگا عدالتیں فوراً ریلیف دیں، تو وہ ادھر آئیں گے، پیسہ لگائیں گے. پھر انتہائی بہتر حالات میں ہمارے قدرتی وسائل ہیں مگر ان ایکسپلورڈ ہیں. ہم نے 7 دہائیوں میں اپنے قدرتی وسائل کے اوپر کیا خرچ کیا؟ ہم نے اپنے قدرتی وسائل کی لیبارٹریز، ریفائنریز، ایکسپلوریشن، ان کی ریسرچ، ان کو ڈھونڈنا، ان کو کرنا، ہم نے پچھلے 70 سال میں کیا کیا؟ لیکن 70 سال میں سے اگر ہم پچھلے 35 سال کا عرصہ نکالیں تو دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے پہلے لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، ٹیکنالوجی کا فقدان تھا. اب تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی، آپ زمین کی تہ میں پڑی چیزوں کو بھی ایسیس کر لیتے ہیں، ایسی مشینری، ایسے اسکینرز، ایسی ڈیوائسز موجود ہیں. تو ایسے میں کیا جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو منسٹریاں ہیں، جو شعبے ہیں، کیا ان سے یہ پوچھا نہیں جاتا کہ آپ نے مثلاً پیٹرولیم کی جو منسٹری ہے، کیا وہ اپنی وزارت کا سالانہ تجزیہ نہیں کرتے کہ ہم نے اس سال نئے ریسورسز جنریٹ کرنے کے لیے کیا کیا، ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے کیا کیا؟ اگر ایکسپلور ہو گئے، ہم تو یوٹیوب اب ایکسیس ہوگی لوگوں کو بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلاں جگہ سے گیس نکلی اور لوگ 5-7 سال سے پیٹ رہے ہیں کہ جی کوئی محکمہ آئے ادھر سے گیس نکلی یا آ کے یہاں پہ فردر جو ہے ڈیولپمنٹ کرے، ریسرچ کرے، وہاں پہ کوئی ایکوپمنٹ مشینری لگائے. سیم لائک پیٹرول ہے، پتہ لگا یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیٹرول نکلا ہے زمین میں سے، لوگ جو ہیں وہ باؤل سے بھر کے اس کو نکال کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پیٹرول ہے، آگ لگا کے جلا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ پیٹرول ہے، لیکن اس پہ فردر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اسی طرح سے ہمارے جو منرلز ہیں، ریسورسز ہیں ہڈن، وہ اب ایکسپوزڈ ہیں اور ہمیں ان کی ورتھ کا، ویلیو کا بھی پتہ ہے. تو جب ہم 25 کروڑ لوگوں کو ایک عذاب کی زندگی سے مسلسل گزارے چلے جا رہے ہیں، تو جو ادارے ہیں اسٹیٹ کے، وہ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ نیور سلیپس، کہ ریاست تو کبھی نہیں سوتی نا. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، کبھی کوئی حکومت میں، کبھی کوئی حکومت میں نہیں ہے، لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، جس میں ہماری سول بیوروکریسی بھی ہے، جس میں ہمارے وہ طاقتور ریاست کے ستون بھی ہیں، جس میں عدلیہ بھی ہے، جس میں فوج بھی ہے، جنہوں نے سارے سسٹم کو، ریاست کی ڈائریکشن کو، سمت کو متعین کرنا ہے، ہماری سیکورٹی کا لحاظ کرنا ہے. اگر ہم ایکسٹرنل سیکورٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ آ کے سڑکوں پہ آ جائیں گے، وابڈا کے دفتروں پہ قبضے کر لیں گے، ان میں جلاؤ گراؤ کریں گے، تو کیا اس سے انٹرنل سیکورٹی نہیں پیدا ہوگی؟ اس کا ایشو نہیں کریٹ ہوگا؟ کہ یہ تو ہم دشمن جو اس وقت ہائیبرڈ 5th وار جنریشن جو ہمارے اوپر لگا رہا ہے، جس میں فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو دشمن بڑی دیر سے پلان کر رہا تھا. اور بدقسمتی کے ہمارے اپنے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، جو باہر کے ملکوں میں ہمارے اپنے لوگ گئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے ہیں، وہ اپنے ملک کو بیٹھ کے اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں جو کہ بالکل غداری کے ضمن میں آتا ہے. یہ غداری ختم ہونی چاہیے. پاکستانیوں کو کہیں بھی بیٹھے ہوں، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، کوئی بھی دکھ ہو ان کا، کوئی بھی ان کی گریونس ہو، اس گریونس کو، اپنے سیلف کو پیچھے چھوڑ کے اپنی قوم کا دھیان رکھیں جی، پہلی بات. دوسری یہ کہ جب یہ قدرتی وسائل میں ہم لوگوں نے
پورا کام نہیں کیا جی. ہم نے کچھ ادارے بنائے, جیولوجیکل سروے آف پاکستان بنایا, نہ ہونے کے برابر. کوئٹے میں اس کا دفتر ہیڈ آفس کر دیا, باقی ملک خالی پڑا ہوا. ہم نے باقی دفتر چفتر بنائے, مگر کوئی کام ہم نے ان کو پراپر فنڈ نہیں دیے, پراپر کوالیفائڈ لوگ نہیں دیے, پراپر ان کے اوپر توجہ نہیں دی, ان کی نیشنل اپنے بجٹ میں پریورٹی نہیں رکھی. ان کو محکمے کو علیحدہ کر کے اس کے اوپر اتنا بڑا محکمہ جو $53 ٹریلین کے ایسٹ لیے, ہم نے اس کو پیٹرولیم کے نیچے دبا دیا. پیٹرولیم منسٹر کو ٹائم نہیں ہے پیٹرولیم کو ہینڈل کرنے سے. پیٹرولیم بذات خود ایک اتنا بڑا شعبہ ہے اور کہ ان کو ان کی طرف توجہ کوئی نہیں. اب میں نے دیکھا کہ کتنے پیٹرولیم منسٹر ہیں جو جیولوجیکل سروے آف پاکستان کو کتنا ٹائم دیا انہوں نے اپنے پچھلے 7 دہائیوں میں, 0.5% بھی نہیں دیا. تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ وہ آپ کو ڈیلیور کرے؟ ہاں ٹائم دیا, جب بھی کبھی بات ہوئی کہ اچھا ٹھیک ہے فوری طور کے اوپر وہ ملک لے آؤ, وہ ملک لے آؤ, وہ ملک لے آؤ, وہ ملک لے آؤ. ان کو باہر کے لوگ, باہر کی کمپنیاں اور باہر کے انویسٹر کے علاوہ یہ نہیں پتا کہ اپنے ملک کے اندر لوگ موجود ہیں, اپنے ملک کے اندر ٹیکنالوجی موجود ہے, اپنے ملک کے اندر لیبر موجود ہے, اپنے ملک کے اندر وسائل موجود ہیں. اس کو ڈیولپ کریں, اپنے ملک کے وسائل کو ڈیولپ کریں. دوسری بات, ہمارے پاس جو نیچرل وسائل ہیں, مائنز ہیں جی, منرل ہیں, جیم سٹون ہیں, ہمارے پاس آپ آئل ہے, گیس ہے, اور اس کے بعد آپ آ جائیے ہمارے پاس واٹر بہت بڑا, دنیا میں ہر جگہ اتنا پانی آبپاشی کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. اور ہم نے اب اس کو فلڈ کی شکل میں اس کے ہر سال اپنا نقصان کر کے شروع کر دیا. پی ڈی ایم اے بنا دیے, این ڈی ایم اے بنا دیے. یہ نہیں بنایا کہ فلڈ آنے سے پہلے کیا کرنا. فلڈ آئی کیوں, اس پانی کو ہم ریزروائرز میں ڈال کے تو اس کو ہم آبپاشی میں کریں, اس کو دیگر جگہ پہ کریں, اس پانی کو صاف کر کے ایکسپورٹ ہی کر دیں. کئی ملکوں میں پانی نہیں ہے, ڈرنکنگ واٹر کی کمی ہے. بہرحال اس کے بعد آپ کے پاس زمین ہے جی, فرٹائل زمین ہے, دنیا کی بہترین زمین آپ کے پاس ہے. ان کے پاس سویٹ واٹر ہے, نہر کا بھی, دنیا کا بہترین نہر, کینال واٹر اریگیشن ہمارا بہتر. پھر اس کے بعد آپ کے پاس زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ بھی سویٹ پانی, سوائے آپ کی ڈیزرٹ کے حصے میں جو ہے. ماؤنٹینز آپ کے سارے جو ہیں, آپ کا جتنا پہاڑی سلسلہ ہے, آزاد کشمیر, کے پی کے, فاٹا, گلگت بلتستان اور کچھ حد تک ابھی پنجاب چنوٹ کی سائڈ, نیچے زمین کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے ان پہاڑوں میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی میٹل, سونا تو چیز ہی کوئی نہیں. ہماری سوچ تو کاپر اور سونے کے بعد بند ہو جاتی ہے, پھر ریکارڈنگ آگے نہیں جانے دیتی. ریکارڈنگ اصل گیم نہیں بتاتی کہ مولوڈیم کتنا ہے ادھر, یہ نہیں بتاتی کہ سیلینیم کتنا ہے ادھر, وہ یہ نہیں بتاتی کہ لیتھیم ہے کتنا ہے ادھر. کنٹریکٹ کے اندر جو ہم نے ان سے کیا ریکارڈنگ سے, کہیں ذکر نہیں ہے دیگر میٹلز کا. کاپر اور گولڈ کی تو کہانی کوئی نہیں ہوتی جی, کہانی. اچھا, را میٹیریل نکال کے میں عرض کروں جی, وہ ہم جو باہر بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ لیتھیم پاکستان سے نکلے تو جس کو لیتھیم چاہیے وہ اس کے یوٹیلائزیشن کے لیے انڈسٹری یہیں پہ بنائے, پروڈکٹ اپنی لے جائے یہاں سے. میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلی بات میری گزارش ہوگی, ایون آل اسٹیٹ پلر سے, آل اسٹیٹ پلر میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اختیارات اس ملک میں اختیارات جو ہیں وہ اسٹیٹ پلرز کے پاس زیادہ ہے. صحیح. اور وہ جو لوگ آتے ہیں اپنی منسٹریز میں ان کے پاس کم ہے. آپ شامل کر لیں, نگرانوں کو بھی شامل کر لیں, حکومت آنے والی کو الیکشن کے بعد بھی شامل کر لیں. سب سے پہلی امیجیٹ ڈیمانڈ جس کے لیے ایک دن بھی انتظار نہ کرے, را مٹیریل کی سمگلنگ اور ایکسپورٹ دونوں کے اوپر فوری پابندی لگائے. ہمارا لیتھیم, ہمارا سیلینیم بالکل کوڑیوں کے باؤ, مٹی کے باؤ, ریت کے باؤ ٹرکوں میں جا رہا ہے. خدا کا خوف کریں. اچھا, جانے ان کو کہ کیا باہر جا رہا ہے. اس کے اوپر را مٹیریل کے اوپر فوری طور کے اوپر پابندی لگا دیں کہ نہیں جائے گا. اگر افغانستان لگا سکتا ہے لیتھیم پہ پابندی تو پاکستان سویا ہوا ہے. ادھر کے لوگوں کو علم نہیں ہے, یہ بے خبریں ہیں یا غدار ہیں.
کیوں را مٹیریل، کیوں اس پہ دھیان نہیں دیا گیا کہ را مٹیریل کیسے جا رہا ہے باہر، کیوں جا رہا ہے؟ کیوں باہر کے لوگ غیر ملکیوں کو اجازت ہے میرے ملک میں کہ کوڑیوں کے باہر را مٹیریل ریت کا نام لے کے تو اس کو لیں اور ایکسپورٹ کریں، ریئر میٹلز، ریئر ارتھ کیوں باہر جا رہی ہے، کیوں اس کے ایلیمنٹس باہر جا رہے ہیں؟ اور جتنے بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اگر ان کے پاس لیبارٹریز نہیں تو فورن لیبارٹریز کا اکوپمنٹ امپورٹ کریں۔ اگر ہم پی ایس ڈی بی میں 1,000 بلین کانسٹیچوئنسیوں میں ڈیولپمنٹ پہ دے سکتے ہیں تو اس کو چینل کریں صحیح طریقے سے، جی اس کو ادھر چینل کریں جدھر وہ قدرتی وسائل پہ جائے، اس کو ٹھیکیداروں کی طرف تو نہ بھیجے نا۔ ایسے ہی نہیں تو ہر جس کے پاس فنڈ جائے گا وہ اپنے گھر کا ٹھیکیدار کھڑا کر کے تو 4 سولنگ لگائے گا اور فنڈ پورا کر دے گا۔ خدا کا خواب بھی تو پیچھے رہ نہیں گیا، کچھ ابھی نہیں رہ گیا کہ ہم اور کسی کا انتظار کرنا ہے، کس کا انتظار کرنا ہے اور کس کا لحاظ کرنا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے اس قسم کی پالیسیز فالو کریں گے کہ لٹو اور پھٹو، تو وہ لٹو پھٹو والے تو لوگ ابھی باہر آ رہے ہیں۔ کل میں نے دیکھا ہے ان کو بل جلاتے ہوئے، اور کل میں نے وہ لیٹر بھی دیکھا ہے جو لیسکو نے لکھا ہے آئی جی پولیس کو کہ جی فوری طور پہ ہمارے دفتروں میں پولیس کی گارڈ دی جائے، ہمارے دفتر جو ہیں وہ جلانے لگے ہیں اور حملہ کرنے لگی ہے عوام۔ یہ سٹیج آنی تھی۔ جب فیصلے اس نوعیت کے ہوں گے تو پھر حفاظت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر آئی ایم ایف سے اس قسم کے کنٹریکٹ اور اس قسم کے شرطیں مانی کیوں گئی، جس میں یہ پتہ ہے کہ یہ غریب مر جائے گا، جس میں پتہ ہے کہ ہم اس کو تنخواہ دے رہے ہیں جتنی، بل اس سے دگنا دے رہے ہیں۔ کون سویا ہوا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ کیا بل جا رہا ہے کس گھر میں، پتہ نہیں کہ اس گھر کی صورتحال معاشی کیا ہے، ان کی انکم کیا ہے۔ ہم فورس کر رہے ہیں اس قوم کو۔ کون ہے بندہ جو ہمیں کنویں میں گرا کے پہلے ڈیفالٹ کے، اس کے بعد ہمیں سب کو آپس میں سول وار میں لڑا کے ختم کرنا چاہتا ہے؟ کون سی پار ہے وہ کہ جو ادھر دھکا دے رہی ہے؟ ہم ایگریکلچر ملک ہیں، ہماری زراعت کا بیس بہت مضبوط ہے، ادھر کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا، نہ کبھی سوئے گا۔ ہمیں کوئی اس کے لیے لمبی چوڑی ٹیکنالوجی اور کسی چیز کی، کسی انویسٹر کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف قرضوں کے جنجال سے ہم نجات پا لیں۔ قرضے تو جنہوں نے لیے ہوئے لائے نا جی، واپس ادا کریں۔ کدھر خرچ کیے ہیں قرضے؟ یہ $54,000 میں خان صاحب سے ہی پوچھوں گا، خان صاحب آپ نے جتنے لیے ہیں قرضے، بتائیں کہاں خرچ کیے؟ ناظرین، یہاں وقت ہو ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کہنا سب ستائے ہوئے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر رہ کر کچھ کر نہیں پا رہے، ان سے کچھ بن نہیں پا رہا۔ اچھا، ڈپریشن کی وہ آخری حد ہے کہ جس میں لوگ خودکشی کر لیں یا اگلے کا سر پھاڑ دیں۔ سر پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ اب محکموں پہ لوگ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں کہ بجلی کے دفاتر اور واپڈا اور لیسکو کے جو دفاتر ہیں، یا جو الیکٹرک ڈسٹریبیوشن جو کمپنیاں ہیں ان کے دفاتر جو ہیں، وہ اس کی طرف لوگ رخ کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کشتیوں میں پاکستان سے نکل کے یونان کے راستے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت سی انسکلڈ لیبر ہے جس کو کام اور ہنر تو سارا آتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے۔ تو ہم اپنے لوگوں کو کسی ایک سمت اگر راہ دکھا دیں، اور یہ جو اسکلڈ لوگ ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، اگر ان کو کی سرٹیفکیشن کو ہو جائے تو یہ ان کے کام ہی آ جائے گی باہر جانے میں۔ جی بہت کام آئے گی۔ بہت بڑی افرادی قوت پاکستان کے پاس، اور دنیا میں سستی ترین ہے اس وقت۔ ایک آدھی ملک اور ہوگا جو ہمیں مقابلہ کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کو۔ اسکل ٹریننگ دیں ان کو، الیکٹریشین ویسٹرن سٹینڈرڈ کے مطابق بنائیں، ان کو پلمبر بنائیں، ان کو ہر قسم کی اسکل ٹریننگ دیں، ان کو اسکل ٹریننگ دیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ لاکھوں کی تعداد میں میڈیکل ایسوسیٹ کی اور نرسوں کی ضرورت ہے دنیا میں۔
لاکھوں کی تعداد میں ویسٹ میں بھی, اور وہ جو تنخواہ بھی دے رہے ہیں وہ پیکج ایسے دے رہے ہیں کہ وہ 3 بندوں کی تنخواہ کے برابر پیکج ہیں اسکل ٹرین لوگوں کو. ابھی میں پرسوں ہی یہ پڑھ رہا تھا کہ یورپین کچھ ایسے ممالک ہیں جس میں جو میڈیکل اسسٹنس کا شعبہ ہے وہ بہت سست روی کا شکار ہے. وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹرز, ہاسپٹلز اور نرسز ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے جس تعداد میں وہاں لوگ چاہیے. بالکل, اس کی ہر ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ویکینسیز پڑی ہے. میں جاننا چاہوں گا اور گزارش کروں گا اپنے فارن منسٹر سے اور جتنے بھی سفیر ہیں باہر بیٹھے ہوئے, سیاسی قسم کی اور عالمی جیو پولیٹیکل رپورٹنگ تو آپ نے ساری عمر ایمبیسڈر صاحبان نے سیکھی ہے, کرتے رہتے ہیں سائفر بھیجنے. آپ خدا کا خوف کر کے ملک کی اکانومی کو دیکھیں, ملک کی مین پاور کو دیکھیں, ان کو ابزارب کروائیں, ان کو کنٹینروں میں اور ان کو سمندر میں مرنے نہ دیں, ان کو ویزے بھیجیں. ہر ایمبیسی کی ذمہ داری لگا دی جائے کہ انہوں نے مہینے میں کتنے ویزے بھیجنے. ادھر ہر محکمے کی ذمہ داری ہو کہ ہم نے ان کو ہزاروں بلین کے فنڈ دیے ہوئے ہیں, ہر محکمے کو, ہر محکمے کی ذمہ داری ہو کہ اپنے مطابق اتنے 1000 لوگ انہوں نے ہر مہینے کے ٹرین کر کے بعد اسکل دے. اور اس کو تو پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں کہ لوگوں کے پاس جو مڈل ایج یا ینگ ایج کے لوگ ہیں وہ ختم ہو گئے. اور پاکستان یا ایشین کنٹریز ہیں وہ اس لحاظ سے ریچ اینڈ فرٹائل ہیں کہ ان کے پاس ہیومن ریسورس ینگ ایج کا بہت زیادہ ہے. دیکھیے نا جی, ہمارے ساتھ ہمسائے نے اپنی اکانومی بہتر کر لی اپنے یوتھ کو اسکل دے کے باہر بھیج کے. جو اس نے آج سے 15-20 سال پہلے بھیجے تھے آج وہ CEO بنے ہوئے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے. اور ابھی بھی کینیڈا میں اور یورپین کنٹریز میں ان کے جہاز لد کے جا رہے ہیں. ہم نے ادھر اپنی ایجوکیشن کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پریکٹیکل ایجوکیشن کو کیا امپورٹنس دی. ہم نے ادھر لوگوں کو, پرائیویٹ لوگوں کو بلینئر بنا دیا ہے چند ایک سالوں میں. اچھا, یہاں فالٹ جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن کا. اسکول ایجوکیشن میں ہم صرف کتابیں پڑھائی جا رہے ہیں. جی میں عرض کروں, اور ایک بچہ 13 سال پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک صرف بکس پڑھتا ہے, رٹتا ہے, کاپی پیسٹ کرتا ہے, ان کو جا کے ایگزام میں لکھاتا ہے بس. نہ صرف یہ سلیبس آپ کے ٹھیک ہونے والے ہیں, کوالٹی کے نہیں ہیں. ان کے اندر آپ وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں کہ جو اتنی آبجیکشنیبل ہیں, بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ جو کہ ہمارے دین کے مطابق, ہمارے ملک کی سلامتی کے مطابق مناسب, مگر پتہ نہیں کنہوں نے. پھر اس کے بعد آپ جو ان کو ٹریننگ دیتے ہیں وہ ٹوٹل تھیوریٹیکل ہے. آپ کے اپنے ٹیچرز کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کوالٹی بہت لو ہے. سب سے پہلے اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کریں, ادھر آپ کوالٹی کا مٹیریل دیں, ان کو پراپر تنخواہیں دیں, فیسلٹیز دیں. اس کے بعد بچوں کو پراپر ٹریننگ دیں, ان کو 15 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرنے کی عادت ڈالیں. اس کے بعد اسکل ٹریننگ آپ دیکھیں نا, اس وقت آپ کے نیشنل لیول کے اوپر ٹیوٹا ہے, نیپٹک ہے, مختلف شہروں میں لمبا چوڑا ان کا بجٹ ہے اور سب کچھ ہے. پہلا سوال میرا کہ اگر ٹیوٹا اور نیپٹک اسکل ٹریننگ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اس کو ایکسپینڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کے لوگ کم از کم آپ کے 5-6 کروڑ باہر جا سکتے ہیں. اچھا, لیکن آپ نے جو کانٹریکٹ کیا تھا اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس کے 10 سال پورے ہو گئے تو اس کو آگے ایکسٹینڈ بھی نہیں کیا گیا. سوئے ہوئے ہیں. پہلی بات یہ کہ احساس زیاں جاتا, ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. ان کو اپنی فکر ہے کہ میرے بچے باہر چلے گئے ہیں, میں نے ڈوئل نیشنلٹی لے لی ہے, میرا ویزا کب لگ رہا ہے, میں نے کون سے سفیر صاحب کے بوٹ پالش کرنے ہیں, تو میں نے جا کے کدھر ادھر کون سی اسٹیٹ میں جا کے تو میں نے نوکری ڈھونڈ لی. کہنا صاحب, نیپٹیک اور ٹیوٹا کے علاوہ ایک شعبہ ہے جو ہے IT کا. ایک تو ہے نا کہ IT میں گریجویشن اور ماسٹرز اور PhD کی ڈگریز ہوں اور اس کے لیے IT کی یونیورسٹیاں بنیں. 2-3 ماہ کے شارٹ کورسز کر کے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, موبائل فون اپلیکیشنز ہیں, لوگ 2-3 ماہ کی ٹریننگز کر کے اس وقت ماہانہ 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں. اور میرے علم میں ایسے بچے ہیں جو ابھی 8ویں اور 9ویں کلاس میں پڑھتے ہیں اور وہ ان کی ارننگ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اگر اس کا اتنا سکوپ ہے تو ہم IT کو بھی نیپٹیک کا شعبہ بنا دیں یا ٹیپٹا کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں, اور جو اس کے شارٹ کورسز ہیں اس کو ہم سکولز لیول پہ لے جائیں. لیکن اگر 8ویں کلاس کا بچہ یا 9ویں کلاس کا بچہ 14-15 سال کا جو یا 13 سال کا بچہ ہے وہ گھر والوں کو 1 لاکھ روپے کما کے دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس آئیڈیا میں جان ہے.
اور پوری دنیا میں اتنی زیادہ ضرورت ہے اس وقت سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی, آئی ٹی سکلز کی, شارٹ سکلز کی, ڈگری پروگرامز کے علاوہ, کہ اگر ہم اس کو سکولز تک لے جائیں اور گورنمنٹ اس کا کوئی پلان کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم غربت کا رونا روئیں, ہم حالات کو روتے رہیں, تو ہم ڈائریکشن سیدھی کر لیں تو اس کے راستے کچھ نہ کچھ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جی معاویہ, آپ کی تجویز بہت اچھی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پیچھے شہباز صاحب کے ہوتے ہوئے پنجاب میں کافی کچھ کیا گیا آئی ٹی کے شعبے میں. وہ اس لیے ہوا کہ ان کو آئی ٹی کوالیفائڈ دنیا کا لیڈنگ ایک سائنٹسٹ ملا جس نے ان کو. اس کے بعد خان صاحب کے دور میں وہ جتنا کچھ پنجاب میں کیا گیا تھا سارا ملیا میٹ کر دیا گیا. حتیٰ کہ یہ یونیورسٹی, آئی ٹی یونیورسٹی, اس میں جو فارن فیکلٹی بلا کے اس کو لمس کے برابر لے جا رہے تھے, وہ ساری فیکلٹی چھوڑ کے تھے. ہم نے تباہ کر دیا. کس لیے؟ صرف اپنی خود غرضی اور اپنی سیاسی ضروریات کی وجہ سے. پھر ہم نے آئی ٹی کے شعبے کو ان لوگوں کو دے دیا جن کا آئی ٹی سے دور دور تعلق بھی کوئی تھا, جن کو شاید آئی ٹی کے پورے معنی بھی نہ آتے ہوں گے. انہوں نے نوکریاں بانٹی, انہوں نے ہر قسم کا وہ کام کیا کہ جو آئی ٹی کو دفن کرنے والا تھا. ابھی پھر کچھ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کرے گا بہتر ہوگا, کیونکہ آئی ٹی اور آپ کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسے لوگ گئے ہیں جو کہ اس ملک کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ, میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں گے. اچھا, یہ ایسے اقدامات لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے, یعنی وہ حکومتوں کے محتاج ہوتے ہیں. ایک حکومت آئے گی, وہ کچھ اقدامات کرے گی, دوسری آئے گی, وہ ایسا ریورس گیئر لگائے گی کہ آپ 10 سال پیچھے دھکیل کے اندھیروں میں پھر چلے جائیں گے. پھر اگلی حکومت آئے گی, وہ پھر کچھ سوچے گی. اس کے بعد پھر جو حکومت آئے گی, جیسے ہم انٹرنیشنل کنسورشیمز کرتے ہیں یا ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کانٹریکٹس کرتے ہیں, اور انہیں ہم اپنے ملک میں جب انویسٹمنٹ کے لیے لاتے ہیں تو ہم انہیں ریاست سیکیورٹی دیتی ہے کہ بھئی حکومت کوئی بھی ہوگی انہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. تو کہنے صاحب, وہ اقدامات جن کا فائدہ میرے ملک کے عام آدمی کو, عام بچوں کو ہو سکتا ہے, ہماری یوتھ کو ہو سکتا ہے, کیا اس پہ ریاست کے تمام پلرز مل کے کوئی ایسی سسٹینیبل پالیسی نہیں لا سکتے کہ حکومت کوئی بھی ہوگی اس پروجیکٹ کو نہیں آپ چھڑیں گے؟ جی میں عرض کروں معاویہ, اس وقت سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں. یہ آپ نے بالکل ہٹ دی بل کیا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے, اگر یہ اس وقت اسٹیٹ پلر نہیں کریں گے, خاص طور پہ یہ ہماری فوج کی ذمہ داری ہے. میں آرمی چیف سے گزارش کروں گا, میں جو باقی اسٹیٹ پلرز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ فوری طور کے اوپر, اور میں ایون سیاستدانوں سے گزارش کروں گا. شہباز صاحب نے 2-3 دفعہ کال دی نیشنل کنسنسس اکانومی کے اوپر. اللہ تعالیٰ عقل دیتا خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو, تو اگر ادھر اکٹھے ہو کے یہ اکانومی کو سنبھال لیتے تو شاید آج ملک تیزی سے ترقی کرتا. ابھی بھی لیٹ نہ ہو, ابھی تو گنجائش رہی نہیں ہے. ابھی اگر آپ کے ٹیکنیکل شعبے نان ٹیکنیکل لوگ ہینڈل کریں گے, آپ کا اگر منسٹر بھی اور آپ کا فیڈرل سیکرٹری بھی 2 آدمیوں نے جنہوں نے پالیسی بنانی اور امپلیمنٹ کرنی ہے, اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس شعبے کا جس منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ تباہی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. لیکن سر میری تجویز ہے کہ اس کے لیے نا ایک اسکلڈ لرننگ ایمرجنسی لگا دی جائے ملک میں. بالکل لگا دیں کہ ہر اسکول, ہر کالج پابند ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکلڈ لرننگ کروائے گا. میں نے روایتی تعلیم سے ہم نکل آئیں. معاویہ بھائی, میں نے اس پہ کام کیا ہوگا, زبردست. اس کے بغیر چارہ کار نہیں. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ای روزگار سکیم آلریڈی ڈاکٹر عمر سیف نے لانچ کی تھی. 240 اس کے اسٹیشن بنانے تھے, تو میں شاید 40 ہی بنے تھے, تو حکومت بدل گئی تو رک گیا. فوری طور کے اوپر اس کو لانچ کرنا چاہیے. اس کے لیے جہاں جہاں بھی میری کوئی صاحب سلام ہے, میں ادھر اسٹیٹ پلر جو اس وقت موجود ہیں اور ان کو احساس ہے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں, میں نے ان کو گزارش کی اور مجھے ان کی طرف سے پازیٹیو انڈیکیشن بھی ملی. کہنے صاحب ہمارے بچے بڑے ذہین ہیں. میں ایک ملتان کے ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں جس نے کلاس 6 میں گرافک ڈیزائننگ سیکھی. بیکن ہاؤس کا وہ اسٹوڈنٹ تھا, ایک ایلیٹ کلاس اسکول کا. اس کے والدین کے لیے مشکل تھا اس کی فیسیں ادا کرتے, لیکن اس نے گرافک ڈیزائننگ سیکھ کے آن لائن پروجیکٹس کرنے شروع کیے.
اس وقت وہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھ رہا ہے, BS کر رہا ہے, اور وہ کلاس 6 سے اپنا سارا خرچہ خود اٹھاتا چلا رہا ہے یونیورسٹی تک. تو اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ویل ایکوپ کر دیں تو والدین کا بوجھ بھی بڑھ جائے گا, فیملیز کے اندر جو رونا دھونا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور ہم بجائے اس کے کہ کسی غیبی امداد کے منتظر رہیں, کوئی محمد بن قاسم آئے گا, کوئی محمود غزنوی آئے گا, وہ ہمیں مسائل میں سے نکالے گا, تو ہم اپنے قوم کے بچوں کے لیے خود کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں. میں عرض کروں جی کہ اگر کچھ ٹائم مل گیا الیکشن کے بعد, یا کسی بھی ضروری نہیں کہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے تو ٹائم ملے. الیکشن سے یاد آیا کہ یہ نگران حکومت ہے جی, یہ الیکشن ہی کروانے آئی ہے یا ذرا لمبے پلان کے تحت؟ فی الحال تو الیکشن ہی کرانے آئی ہے, اور اللہ کرے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں. جی, اور ان میں سے میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی ایسے افراد نظر بھی کم آتے ہیں کہ جو ادھر اپنی خود غرضی کی وجہ سے اس کو اس سرکاری کرسی کے اوپر چمٹنے کو تیار ہوں. نہیں, اور زیادہ ایسے ہیں جو حالات بھی بن گئے ہیں نا, وہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو نگران حکومتیں ہوں گی وہ اس معاشی مشکلات کے نتیجے میں جو اب ریئیکشن آ رہا ہے جی اس کو یہ سنبھال پائیں گے. اس کے لیے منتخب حکومت کا ہونا لازمی ہے. جی, منتخب حکومت ہونی چاہیے, اور پراپر ذمہ دار لوگ 5 سال کے لیے آنے چاہیے, اور ان کو اپنی ذمہ داری پوری نبھانی چاہیے. میری گزارش یہ ہوگی کہ جتنے ایسے پروجیکٹ ہیں, جیسے آپ نے ای روزگار کا ذکر کیا ہے, ای روزگار آپ کی اکانومی کو کھڑا کر سکتا ہے. بالکل, ہر بچہ, میں نے یہ ٹرائی کیا ہوا ہے, میں کالج کی چھٹیوں میں گرمیوں میں 1 جولائی سے لے کے اگست کو 2 مہینے ان کو ای لرننگ کے نام کے اوپر سارے پنجاب کے کالجز ہیں, ان میں ان کی کمپیوٹر سائنس کی لیب میں ای روزگار کرتا رہا ہوں, پرائیویٹ طور پہ کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ریموٹ ایریاز میں کوئی فاٹا سے ٹیلی فون آ رہا ہے, کوئی مجھے پشتوں میں شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جی ہماری 5 بچیاں تھیں اور ان میں سے 3 پڑھی ہوئی تھیں, تو وہ ابھی کوئی روز $10 کما لیتی ہے, کوئی 20 کما لیتی ہے, کوئی 50 کما لیتی ہے, اور گھر اسی پہ چلتا ہے. ہر گھر چل سکتا ہے. اس کے لیے ہر بندے کو BSc کمپیوٹر سائنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسکول کے بچے BSc کمپیوٹر سائنس تو سافٹ ویئر ڈیولپ کرے گا نا جی, وہ تو اور ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی. تو ہر بچہ ڈیجیٹائزیشن تو کر سکتا ہے, سامنے لیجر لے کے ٹک ٹک تو کر سکتا ہے, ٹائپ کر سکتا ہے. اور یہ جب اس کو تھوڑا آرگنائز ہونے دیں, انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی آپ اس میں رزلٹ دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی IT بیس سکلز ہیں, ان کے علاوہ یہ جو ہماری جو اسکلڈ لیبر ہے, اس کو اگر سرٹیفکیشن دے دی جائے, آٹو میکینک کا کام سارا جانتا ہے, اس کا آپ ٹیسٹ لیں, اس کو سرٹیفکیشن دیں, اور ساتھ اس کو جس ملک میں وہ جانا چاہتا ہے اس کی لینگویج کے کوئی 40-50 فقرے اس کی پریکٹس کروا دی جائے, ان کی کچھ ووکیبلری جو ہے وہ ڈیولپ کروا کے ان کو ایک لینگویج سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے, تاکہ اگر وہ عرب ریاستوں میں جانا چاہتا ہے یا یورپ میں جانا چاہتا ہے تو وہ اتنی انگریزی بول سکے کہ اپنا تعارف کروا لے, ایئرپورٹ پہ اپنے آپ کو کلیئر کروا سکے, اور آگے جا کے کسی کمپنی میں کوئی گفتگو کرنی ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا بولنا پڑتا ہے, وہی فکریں ہم جو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کو کوئی تھوڑی سی ساتھ ساتھ یہ لینگویج سکلز بھی دے دی جائیں تو مجھے یقین بہت اچھی تجویز ہے. میں گزارش کروں گا پنجاب کالج کی انتظامیہ سے, پنجاب اسکول کی انتظامیہ سے, سپیریئر والوں سے, اور جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں, اور جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں, اور جتنے بھی ایچسن ٹائپ ہیں, یہ سب کے سب اسکل ٹریننگ کو آج ہی سوچیں. وہ صرف ریاست کے فیصلوں کا انتظار نہ کریں, خود سے کریں, کسی چیز کا کسی کا انتظار نہ, ان کے پاس فیسلٹیز ہیں, لیبس ہیں, سب کچھ ہے ان کے پاس, فیکلٹی ہے, سب کچھ ہے ان کے پاس, اور وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. میں انہی کی فیسلٹی استعمال کر کے ہر چھٹیوں میں 20,000 اسکل ٹریننگ کے ہر سال کھڑے کرتا رہا ہوں, اور ابھی تک میں نے 1.5-2 لاکھ کھڑے کر, انہی کی لیبارٹریاں, انہی کے ٹیچر, صرف یہ کہ ان کو خرچہ دیں, ان کو انسینٹیو دیں, ان کو کمپیوٹر ٹھیک کرا کے دیں, ان فیسلٹیز دیں ان کو, اور بچوں کو سکھائیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, ان کو باہر سے آرڈر لے کے دیں. ابھی آپ کے اگر ایک پرائیویٹ آدمی آرڈر لے کے تو بچوں کو ٹرین کر سکتا ہے, تو ہمارے سفیر صاحبان کیوں نہیں آرڈر لے کے دیں؟ صحیح بات. سفیر صاحبان چھوڑیں, نکلیں باہر, آرڈر لیں کہ ڈیجیٹائزیشن کے لیے ساری دنیا میں کام موجود ہے, ساری دنیا میں. کوئی ایمبیسڈر نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک میں نہیں ہے, ایسٹ کا ہو, ویسٹ کا ہو, چائنا کا ہو, بڑا کسی بھی جگہ ہو, ڈیجیٹائزیشن ہونے والی ہے بے شمار چیزوں میں. ہم سستے ترین ہیں دنیا میں, آرڈر لے کے بھیجیں ادھر,
اور ادھر سے لوگ تیاری کریں کہ ان کو ہم نے پورا کیسے کرنا ہے آرڈر کو کوالٹی کے مطابق. اچھا کہنا صاحب، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اپنے ناظرین کی آگاہی کے لیے کہ ہم کیا ایسے اقدامات کریں جس کے نتیجے میں ہم رونے دھونے سے اور ڈپریشن فیز سے نکل کے کسی ایک سرٹن ڈائریکشن میں چلیں تو ہم اپنی منزل کو جلدی پا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ بجا کہہ رہے ہیں. اور میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس ہر فرد کو اس قابل کر دیں کہ وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہو سکے. وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم میں سے ہر وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، اس کو وسائل دیے ہوئے ہیں، اس کو نالج دیا ہوا ہے، اس کو ایجوکیشن، جہاں بھی جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، سروس میں ہے، ریٹائرڈ میں ہے، کالج میں ہے، بزنس میں، ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرے کہ میں نے قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، میں نے اپنی عاقبت ٹھیک کرنی ہے. میں ایک بچوں کو میں ایک پلانٹ لگا دوں، میں 100 بچے ٹرین کر دوں، 1000 کر دوں، 1,00,000 کر دوں. جتنا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی گنجائش بہتر پیدا کرے گا، آپ کے وسائل میں بھی اور ادھر بھی اور دنیا کے بعد عاقبت میں بھی. تو اس چیز کو ہر بندہ اپنا دینی فریضہ سمجھے. اور میری گزارش ہے، اپیل ہے اسٹیٹ پلر سے بھی اور ہر بندے سے کہ قوم کے متعلق سوچیں، اپنی ذات کے متعلق سوچنا بند کر دیں، اور تبھی پھر ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ کرنا صاحب آپ کا. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور کرنل سیف قریشی صاحب سے جو ہم نے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی قوم کے ہر بچے کو، ہر نوجوان کو آئی ٹی کی صلاحیتوں سے مالا مال کر دیں اور اپنی جو اسکلڈ لیبر ہے اس کی ہم سرٹیفکیشن اور ان کی جو لینگویج سکلز ہیں ان کو امپروو کر دیں، اور ریاست کے فیصلہ ساز اپنی ذات کو اور اپنی انا کو ایک سائڈ پر رکھ کر صرف ملک و قوم کا سوچیں، تو بہت جلد جو ہے پاکستان پوری دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے قابل ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.